فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی عمل کے لیے انسان کو عطا کی ہے اور موت و حیات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو خاص طور سے ایک ایسی صورت میں قرآن کی ذکر فرمایا ہے جس کو سونے سے پہلے تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے اس مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے اللہ کے سامنے پہنچتا ہے۔ احسن بہترین عمل اللہ کے سامنے کون لے کر پہنچتا ہے۔ دنیا کے سامنے اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک پیغام رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی تھی۔ اس کے بعد قبلہ تبدیل کیا گیا اور خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا گیا۔ اس تبدیلی کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے جو قبلے کا تذکرہ کیا، اس بیچ میں ایک بات فرمائی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ہر ایک کسی نہ کسی رخ پر اپنے آپ کو لے جا رہا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم خیر میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، ہر ایک اپنے حساب سے عمل کر رہا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت یہی سمجھ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ حق ہے، ہمارے پاس جو طریقہ، جو منہج، جو مسلک ہے وہی صحیح ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختلافات کے بیچ میں ہمارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات،
تمہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یاد رکھو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم دنیا میں کہیں بھی رہو تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا کر لے گا۔ صحیح انداز میں صحیح منہج کو تلاش کر کے اس انداز میں اس راستے پر چل کر نیکیوں کی راہ اختیار کرو، خیر اور بھلائی کی راہ اختیار کرو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، کیونکہ دنیا کے تمام انسان اللہ کے سامنے جمع ہوں گے اور پھر اپنی زندگی کا حساب دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اصل نظر آپ کی نیکیوں پر ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا دیدار، دنیاوی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے خواب کے ذریعے اللہ کا دیدار آپ کو ہوا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ میں نے آج رات اللہ رب العالمین کو دیکھا، اتانی لیلۃ ربی، آج میرا رب میرے پاس آیا، میں نے رب کا دیدار کیا۔ اور حدیث میں آگے جملہ ہے کہ راوی کہتے احسب قال فی المنام، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اور اس جملے کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، کہ جس شخص نے تم کو یہ بات بتایا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے، جیسا کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں یا معراج کی رات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ انہوں نے دلیل کے طور پر ایک آیت پیش کی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ تو اللہ رب العالمین کا جب دیدار ہوا، وہ پوری لمبی روایت ہے، اس کا جو ایک خاص جملہ خاص حصہ ہے وہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ نے مجھ کو ایک بات کا حکم دیا، کیا کہا؟ یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی غیر مفتون۔ اے محمد، یہ دیکھیے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلا رہا ہے کہ اے محمد جب تم نماز پڑھو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ یہی دعا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے خیر کے کام، نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، وترک المنکرات، گناہوں کے کام چھوڑنے کی مجھ کو توفیق دے، وحب المساکین، غریب اور مسکین لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ یہ اللہ نے سکھایا، یہ دعا جبرائیل امین کے ذریعے نہیں آئی، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھلایا، کہا کہ مجھے غریبوں کی، مسکینوں کی محبت سکھا دے، اور جب تو اپنے بندوں کو آزمائش میں، فتنوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو اے میرے رب تجھ سے فریاد ہے کہ مجھے بغیر فتنے میں مبتلا کیے دنیا سے اٹھا لینا۔ اس دعا میں جو لفظ ہے کہ مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، یہ ڈائریکٹ اللہ نے سکھلایا، اللہ ہی سے مانگنا، ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیے زندگی میں بڑے بڑے کام لوگ کرتے ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے تو اس میں بھی بڑی بڑی باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، بڑے بڑے کارنامے یا بڑی بڑی باتیں لوگ اپنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی، کونوا ربانیین، لوگوں ربانی بن جاؤ۔ ربانی کا مطلب ہے رب والے، اللہ والے بن جاؤ۔ جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے روزمرہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے جو طریقہ تم کو سکھلایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور ربانی کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے، الذی یعلم الناس صغار العلم قبل کبارہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے کام سکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے۔ جیسا کہ مختصر طور پر
مکتب میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے یا بنیادی چیزیں نماز سکھائی جاتی ہیں، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، روزمرہ کی دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس لیے مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کا ترجمہ اردو میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مکتب میں پڑھانے والے وہ مدرسین جو بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، وہ بھی اس لفظ میں شامل ہے جس کو ربانی کہا گیا ہے کہ ربانی بن جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا عالم جو بڑی بڑی باتیں سکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ پہلے حکومت قائم کیا جائے، حکومت اسلامی حکومت ہوگی جب دین پر عمل ہوگا، غلط بات ہے یہ، اور اس کے لیے منہج بھی غلط اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی حکومت کا قیام یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی انفرادی زندگی کو اسلام کے آئینے میں جانچو، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بناؤ، صحیح معنوں میں دین پر عمل کرو اور اس کی دعوت لوگوں کو دو۔ جب تمہاری جماعت کو اللہ یہ سمجھ لے، اللہ کے حساب سے، اللہ کے اعتبار سے تم اس معیار پر پہنچ جاؤ گے، تو جیسے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بنیاد پر دنیا میں حکومت دیا، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ شرط یہ ہے ایمان اور نیک عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس لائق بنایا جائے۔ پیغام آپ کو یہ دینا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے کام جس کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، ان پر خاص طور سے نظر رکھیے جو انسان کو کام آنے والے۔ اور کبھی آپ غور کریں، میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اصل یہ ہے کہ مختلف باتیں ہیں جو آپ نے بارہا سنی ہے، ایک ترتیب آپ کے سامنے پیش کر کے یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکیاں ہم کو بتائی ہیں، کچھ خاص موقع ایسے ہیں جہاں پر اس خاص عبادت اور اس خاص نیکی کا بہت اہم اور زیادہ مقام ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو ہمیشہ زندگی میں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے نمبر پر آپ کو توحید کی، ایمان کی فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ کی توحید صحیح ہو۔ یہ وہ نعمت ہے جو سب کو نہیں ملا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور خاندانی رشتے، سگے چچا ابو جہل، ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے اپنے قبیلے اور خاندان کا شخص تھا قارون، موسیٰ علیہ السلام کے، اس کو دین کی توحید کی توفیق نہیں ملی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ اتنے قریبی رشتے ان لوگوں کے جنہوں نے پوری زندگی توحید کی دعوت دی ہے، ان کو یہ نعمت نہیں ملی۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دیا، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ توحید کی نعمت کو، اس توحید کو ہمیشہ سلامت رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ پوری زندگی تو توحید ضروری ہے، لیکن مرتے دم اور مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں توحید انسان کے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ انسان جو قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے، اس موقع کے لیے خاص طور سے اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کے ذریعے سے ثابت قدم رکھے گا۔ اس کو خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، حدیث کی روشنی میں نزلت فی عذاب القبر، یہ قبر کے عذاب کے حوالے سے یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو توحید ضروری ہے، توحید کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے مضبوط ایمان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مختلف احادیث ہیں۔ قیامت جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس شخص کے بارے میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ بھیجے گئے تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ جب وہ جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرشتے کہتے انظر الی مقعدک من النار، یہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو تم،
جب وہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو بتاتے ہیں فرشتے کی جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، قد ابدلک اللہ خیرا من ابدلک اللہ لک من الجنہ، اس جہنم کے ٹھکانے کے بدلے اللہ نے تجھے جنت دیا ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کی خوشی کا عالم کیا رہتا ہوگا کہ جو جہنم کا گڑھا جس میں وہ جا سکتا تھا اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جنت کا وہ حصہ جہاں اس کو ٹھکانہ ملے گا اس کو بھی دیکھتا ہے۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں، پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو ہرا بھرا کر دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتیں اس کو دکھتی ہیں، یعنی دونوں ٹھکانے ایک ساتھ اس کو اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے توحید کی اہمیت کہ دیکھ اگر توحید پر نہ رہا ہوتا تو آج تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن توحید کی بنیاد پر تجھے یہ ٹھکانہ ملا ہے، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنی توحید، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، یقول اللہ عز وجل لرجل من اہل النار اہون اہل النار عذابا، قیامت کے دن جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ملے گا اس سے اللہ ایک سوال کرے گا، سب سے پورے جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے سوال کرے گا لو ان لک ما فی الارض من شیء هل تفتدی من عذاب النار، ذرا بتاؤ کہ اگر پوری دنیا کی دولت تم کو آج مل جائے، پوری دنیا میں جو کچھ سب تم کو مل جائے، اس جہنم کے بدلے میں تم دے سکتے ہو اس سے بچنے کے لیے؟ تو کہے گا بالکل دے سکتا ہوں، بالکل دینے کو تیار ہوں۔ اللہ فرمائے گا قد سألتک اہون من ھذا، اتنی پوری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے میں نے ایک بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، جبکہ تو آدم کی پیٹ میں تھا، تیری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی دنیا میں، جب اللہ نے سارے انسانوں کو، جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے سارے انسانوں کو اللہ نے آدم کی پیٹ سے نکال کر ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں تو نے وعدہ کیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد تو نے بھول گیا، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، تو نے انکار کیا تھا توحید سے، تو شرک پر رہنے کے لیے تیار تھا، میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ توحید پر آ جا، تو تیری زندگی تجھے یہ سب کچھ دینے کی ضرورت نہیں تھی، آج میں تجھے جنت کے حوالے کر دیتا۔ تو اللہ کے بندو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ توحید انسان کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتی ہے۔ جو مشکل حالات آتے ہیں نا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان لوگوں کے ایمان کی بنیاد پر اللہ انہیں ایسی زندگی دیتا ہے، ایسی مشکل ترین گھڑی میں بھی اللہ نجات دیتا ہے۔ آپ نے واقعات سنا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار وہاں ٹھنڈی بنا دیا، آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنے مشکل ترین موقع آئے، لیکن توحید ایمان کی مضبوطی کی خاطر وہ سب جگہ کامیاب رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے تو غار پر وہ دشمن پہنچ گئے تھے، جس غار میں آپ اپنے ساتھی کے ساتھ موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا لو نظر احدهم الى قدميه لابصرنا، اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ آپ نے پورے اطمینان سے کہا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے سر کے اوپر بھی آ گئے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یاد رکھیے توحید کی بنیاد پر دنیا میں مشکل ترین حالات میں انسان کے لیے سکون ملے گا، ثابت قدمی ہوگی، قبر میں بھی ثابت قدمی۔ اور قبر ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما رأيت منظرا الا والقبر افضل منه، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے بندو کبھی غور کرو، ہم دوسروں کو اپنے کاندھوں میں لے کر جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں، تختے لگا کر مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالتے ہیں، کئی قسم کی آوازیں وہاں آتی ہیں۔ کبھی احساس یہ بھی کرو کہ ہم کو بھی یہیں لا کر ڈالا جائے گا، ہم بھی دوسروں کے لیے دوسروں کے مجبور ہوں گے اور ہم کو لا کر بھی یہیں ڈالا جائے گا۔ اس قبر کا احساس کرو، اور ایک خاص بات یاد رکھیے، جب تک یہ زندگی باقی ہے، سانس باقی ہے، جس قدر ہو سکے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، استغفار کیا کریں، جب تک زندہ ہے خود اپنے لیے مانگ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے خود شمار کیا ہے، ایک ایک مجلس میں
100 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، یقیناً تو بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ 100 بار ایک ہی مجلس میں، ہمارے کئی دنوں میں بھی 100 بار نہیں ہوتا ہوگا۔ استغفار کتنے لوگ ایسے جن کو توفیق ہی نہیں ہوتی؟ اللہ کے بندوں کوشش کرو استغفار کی، ورنہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اب جب بھی میت لے کر جنازہ لے کر جائیں تو احساس کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں میت کو اتار کر دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہتے، استغفروا لاخیکم الان، اپنے اس بھائی کے لیے اب مغفرت طلب کرو، اس کے لیے استغفار کی دعا کرو، وصلوا له بالتثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنه الآن يسأل، اب اس سے سوال ہونے والا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، وہی انسان جو ابھی زندہ تھا اپنے لیے استغفار کر سکتا تھا، لیکن اب وہ دوسروں کی دعائیں استغفار کا محتاج ہو گیا۔ اللہ کے بندو اپنی اولاد کو اس لائق بناؤ کہ وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے قیامت کے دن، یا پھر قبر کے حوالے سے بھی اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ بندے کو بڑا اونچا مقام ملے گا، اللہ سے سوال کرے گا، انا لی ھذا، اللہ میرے عمل تو اتنے اچھے نہیں تھے، اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ اللہ بتائے گا باستغفاری ولدک لک، تمہارے بچوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی تھی اس لیے یہ مقام ملا ہے۔ تو توحید بڑی ضروری ہے ہر موقع پر، لیکن خاص طور سے قبر اور آخرت میں بہت اہم اس کا کردار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے استغفار زندگی میں ہمیشہ کریں، کہ قبر میں جانے کے بعد سمجھ میں آئے گا استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیشہ استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر خاص طور سے جو آپ نے استغفار کی بات کہی ہے اس پر غور کیجیے۔ اسی طریقے سے نماز کے حوالے سے آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استقیموا ولن تحصوا، دیکھو لوگوں سیدھے رہنے کی کوشش کرو، صحیح راہ پر چلتے رہنے کی کوشش کرو، ولن تحصوا، حالانکہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، یعنی واقعی جو اللہ کا معیار ہے اس معیار پر ثابت قدم نہیں رہ سکو گے، کوشش تو کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے صحیح راستے پر چلو، اور یاد رکھو ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سب سے بہترین کام نماز ہے، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اور یہ یاد رکھو وضو پر صرف ایک مومن ہی پابندی کر سکتا ہے۔ نماز سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے، اور وضو کی پابندی ایک مومن ہی کر سکتا ہے۔ جتنے لوگ ابھی خطبے میں موجود ہیں، سوچئے پچھلے جمعہ سے آج کے اس جمعہ تک کتنی نمازوں میں آپ نے وضو کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے جن کو صرف جمعہ نصیب ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے جو اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، جتنے وقت کی مل جاتی ہے ان کے حساب سے اتنی پڑھتے ہیں؟ یہ نماز اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ کو وہ نماز منظور ہے جو آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں، یہ تو آپ اپنے آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو نماز خاص طور سے کس موقع پر اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ایک انسان کو کسی بھی گھڑی 24 گھنٹے میں سے آپ کسی بھی وقت دفن کریں، لیکن جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، مثلت لہ الشمس عند غروبها، سورج اس کو ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے ڈوب رہا ہے، جیسے اس کی روح واپس آتی ہے، فیجلس یمسح عینیہ، جیسے اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں سو گیا تھا۔ جیسے نیند سے اٹھنے کے بعد انسان آنکھیں ملتا ہے، ایسے وہ انسان نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھیں ملتا ہے اور کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ اس وقت سوچنے کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو کھیل کے چکر میں، کاروبار کی وجہ سے، دیگر مصروفیات کی وجہ سے عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قبر میں اس کو وہی منظر دکھایا جاتا ہے کہ سو گیا تھا، عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا، پوری مخلوق موجود ہوگی، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان موجود ہوں گے، وہاں ایک بہت اہم امتحان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سارے انسانوں کے سامنے اپنی پنڈلی کو کھولے گا، پنڈلی جب کھولے گا فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد اور مومن عورت اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یاد رکھیں اگلا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اما الذی یصلی، ایسا انسان جو نماز پڑھتا تھا کس لیے؟ دکھانے کے لیے، صرف میری گنتی مسلمانوں میں اس کا شمار ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے نماز پڑھ لیتا تھا۔ جب ایسے لوگ یا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا، جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لے رہے تھے، جب وہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی،
جھک بھی نہیں سکیں گے، سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، جھک بھی نہیں سکیں گے۔ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دکھانے کے لیے کبھی کبھی پڑھ لے رہے تھے۔ اب سوچئے نماز اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جس کو ہلکے میں لیے تھے نماز کو، اس کا مقام کیا تھا۔ جو اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے تھے، نمازیوں کے لیے ویل کی خبر سنائی گئی، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل نامی جہنم میں ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غافل، نماز پڑھ تو رہے لیکن اپنی مرضی کی پڑھ رہے ہیں۔ اس پر غور کیجئے اللہ کے بندو، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں ہی حصہ نہیں ہے۔ اپنے جو جتنے بھی گورنرز کو، جتنے بھی علاقوں کے ذمہ داروں کو بھیجتے تھے، سوچئے حکومت کے کام سے بھیج رہے ہیں، ذمہ داری حکومت کی دے رہے ہیں، لیکن کیا فرماتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ فمن حافظ علیہا فقد حفظ دینہ، جس نے نماز کی پابندی کر لیا وہ دین کی بھی پابندی کرے گا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ سارے کاموں کو بیکار کر دے گا۔ کیا مطلب ہے، اگر حکومت کے کام تم سے صحیح کرنے کی امید کی جا سکتی ہے تو اسی وقت کی جا سکتی ہے جب تمہارے اندر نماز کی پابندی ہوگی۔ اگر کوئی نماز کا پابند ہے تو وہ یقیناً وہ ڈیوٹی بھی ایمانداری سے کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، نماز کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ وضو نماز سے پہلے ہوتا ہے، وضو کے تعلق سے بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ سوچئے وضو اللہ کی ایسی عظیم ترین نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، آنکھ چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ پیر دھوتا ہے، ہر عضو سے اس کے گناہ ٹپکتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ حتی من تحت اظفارہ، اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، اور حدیث کے آخری الفاظ یہ حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاته نافلہ، اس کا مسجد کی طرف چل کر آنا، گھر سے وضو کر کے آیا ہے، وہ وضو کر لیا تو سب کچھ پاک ہو گیا، وہ اب جو مسجد کی طرف چل کر آئے گا وہ چل کر آنا اور نماز پڑھنا اس کا زائد عمل ہے، یہ اور زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہو گئیں، ورنہ گناہ تو اس کے پہلے جھڑ چکے ہیں۔ کوشش کریں گھر سے وضو کر کے آیا کریں، یہ اور زیادہ بہتر اور فضیلت والا عمل ہے۔ وضو کا فائدہ کب سمجھ میں آئے گا؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اسی وضو کی بنیاد پر پہچانیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، آپ ساری دنیا میں سارے نبیوں کی امتیوں کے بیچ میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا میری امت جو قیامت دن آئے گی تو ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ تو وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو برابر اطمینان سے دھویا کریں، مکمل وضو کیا کریں، بہت فائدے والی چیز ہے یہ وضو۔ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹ چرانے کی ذمہ داری تھی ہماری، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی جو صدقے کے اونٹ تھے، بیت المال کے جو اونٹ تھے وہ چرانے کی ذمہ داری ہم لوگوں کی تھی۔ تو جس دن میری باری تھی، اونٹ چرا کے شام کو واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب چل رہا تھا، آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ تو آپ کی جو بات میں نے سنی وہ بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بہترین وضو کرتا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کیسی؟ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، دل کو بھی حاضر رکھتا ہے اور اعضاء کو بھی حاضر رکھتا ہے، کئی حرکتیں نہیں، بال نہیں سنوار رہا ہے، کھجا نہیں رہا ہے، کھیل کود نہیں کر رہا ہے، اپنے کپڑے نہیں سنوار رہا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے اور دل کو بھی اپنے خیالات سے کو روکتا ہے، دل کو بھی کنٹرول کر کے رکھتا ہے۔ ایسی نماز اگر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کہتے میں نے جب یہ جملہ سنا تو کہا ما اجود ہذہ، کتنی بہترین بات ہے یہ، 2 رکعت پڑھو لیکن وہ 2 رکعت کے اندر خوبی کیا ہونا؟ وضو بہترین ہونا، دل پوری طریقے سے آپ کا حاضر ہونا اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ آج دیکھیے ہمارے وضو اور ہماری نمازوں کی کیفیت ہے کہ یہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نمازیں ہماری نمازیں صحیح ہونا چاہیے تو ایک ہی 2 رکعت ایک بار کی نماز جنت کا سبب بن سکتی ہے، شرط ایک اس کے اندر کوالٹی ہونا چاہیے۔ کہتے میں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے یہ، تو میں نے کسی کی آواز سنا، کہا کہ اس سے پہلے والی بات اس سے اور اچھی تھی، تو کہا کون سی بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بہترین وضو کرتا ہے اس کے بعد وضو کی دعا پڑھتا ہے، فتحت لہ الابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے گا وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔
کتنی بڑی بات ہے. وضو کے بعد وضو صحیح کریں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں. تو یہ نیکی جو خاص موقع پر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کتنی بڑی نیکی تھی، قیامت دن سمجھ میں آئے گا. اسی طریقے سے ایک نیکی ہے قیامت کے دن توحید جو ہے، جو پل صراط لگایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب آپ نے کہا کہ ثم یؤتی بالجسر، قیامت کے دن لوگوں کے سامنے پل رکھا جائے گا جہنم کے اوپر. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ پل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اس کی جو تعریف کی ہے آپ نے کہا کہ مدحضۃ مذلۃ، وہ ایک ایسی جگہ ہے جو پھسلنے والی ہے، وہاں پر لوگ گریں گے، وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں دونوں طرف کانٹے لگے ہوں گے. لمبی روایت ہے، وقت کی قلت کی بنیاد پر صرف میں آپ کو ترجمہ یہ بتا دے رہا ہوں. کیسی جگہ ہے؟ اونچائی پر چڑھنا ہے، اندھیرا ہوگا، پھسلن ہوگی. وہاں پر انسان کو دو چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نور ملے گا علی قدر اعمالہم، ان کے اعمال کی بنیاد پر. جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی اتنا زیادہ انسان کے لیے پل صراط روشن ہوگا، اور جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اس قدر اس کے پیر وہاں پر ثابت قدم رہیں گے. توحید جس کی جتنی مضبوط ہوگی اس کے پیر وہاں پر قدم جم جائیں گے. اور اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جو مومن لوگ ہوں گے وہ وہاں سے پار کیسے ہوں گے؟ کالطرفی وکالبرقی وکالریحی، جو مومن ہوں گے مضبوط ایمان والے توحید والے ہوں گے وہ پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے پلک جھپکنے کے برابر، بس ایک کلک کرنے کے برابر میں پل صراط لگ جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کے چمکنے کی طرح گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تیز ہوا کی طرح گزریں گے، اور پھر درجات کم ہوتے جائیں گے. ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو ثابت گزر تو جائیں گے لیکن سلامت رہیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر گرتے پڑتے پار ہو جائیں گے. آخری بندہ جو پار ہوگا وہ گھسٹتا ہوا پار ہوگا وہاں. اور وہ پل صراط کیسا ہوگا؟ ادق من الشعر، وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. وہاں سے گزرنے کے لیے عمل چاہیے اور مضبوط ایمان چاہیے. تو اس موقع پر سمجھ میں آئے گا. لیکن ایک خاص طور سے یاد رکھیں ایک نیکی جس کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، ترسل الامانۃ والرحم فتقومان علی جنبتي الصراط. قیامت کے دن امانت داری اور رشتہ داری یہ دونوں کو لایا جائے گا. بہت اہم چیز ہے یہ، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. امانت داری اور رشتہ داری کو لایا جائے گا اور پل صراط کے دونوں طرف کھڑے رہیں گی یہ دونوں. کیا مطلب ہے؟ پل صراط میں تو کانٹے لگے ہوئے انسانوں کو کھینچنے کے لیے، لیکن امانت داری اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے تو امانت داری رشتہ داری آپ کو سہارا دیں گی کہ آسانی سے آگے چلے جاؤ. پل صراط کو پار کرنے کے لیے امانت داری اور رشتہ داری دونوں کام آئیں گی. اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیے ہمارے اندر ایمانداری کتنی ہے، امانت داری کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، اور رشتہ داروں سے ہمارا سلوک کیسا ہے. ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اس پر غور کیجیے. اسی طریقے سے ایک ایسی نیکی ہے جو بالکل مرنے کے وقت کوئی نیکی انسان کو یاد نہیں آتی لیکن وہ نیکی یاد آتی ہے. آپ اکثر وہ آیت سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. انسان کی جب موت آتی ہے تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والوں اس موت کے آنے سے پہلے اس میں سے خرچ کر لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم تمنا کرو کہ اے میرے رب کاش ایک لمحے کی مہلت دے دیتا، کچھ صدقہ کر دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ گیا اب کوئی گنجائش نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا. اب آپ کو جو کچھ کرنا تھا وہ پہلے کرنا تھا. ایک بڑی سی مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالی، تم میں سے کس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ جو اس کے وارثوں کا مال ہے وہ اپنے مال سے زیادہ اس کو پسند ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سب کو اپنا ہی مال پسند ہوتا ہے، وارثوں کے مال سے کیوں محبت ہوگی؟ کہا کہ فإن مالہ ما قدم، تمہارا مال وہ ہے، ہر انسان کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا. وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، جو بچ گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے. اس کو دوسری روایت میں آپ نے وضاحت کیا کہ انسان کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس کا مال کتنا ہے؟ 3 قسم کے مال انسان کے ہیں، ما اکل وما لبس وما تصدق. ایک وہ جو کھا کے ختم کر دیا، ایک وہ جو پہن کر خراب کر دیا، اور تیسرا جو صدقہ کر دیا اس نے. فما بقیہ فہو ذاہب وتارکہ للناس، جو مال بچ رہا ہے وہ تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، بال تو بعد میں اس کی اولاد بانٹے گی نا، اس کے وارثوں کا مال ہے، وہ مال اس کا نہیں ہے. اس کا مال وہ ہے جو اپنی زندگی میں خرچ کر لیا. اس لیے بولتے نا کہ کھایا پیا انگ لیا دیا سنگ،
جو کھا لیے پہن لیے وہ آپ کا ہو گیا، اور جو لینا دینا کیا ہے آپ نے، لوگوں کی مدد کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن کے لیے چلا گیا، وہ آپ کے لیے جمع ہو چکا۔ اس مال کی فکر کریں۔ لوگ سوچتے ہیں ہم بڑا خرچ کیسے کریں، چھوٹی چھوٹی خرچ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دودھ پلانے کی بات کہی ہے، مرد کی ذمہ داری اپنے بچوں کا خرچ اٹھائے، کہا کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ۔ ہر انسان کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، جتنا رزق میں اس میں سے خرچ کرے۔ مسجد بنانے کی بات آپ اکثر سنتے ہیں حدیث کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، لیکن اسی میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنایا اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ جس کی حیثیت 1 روپیہ دینے کی اتنا ہی دے دو آپ، اللہ آپ کے لیے جنت محل بنا دے گا، آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کھجور کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کیا قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر بن جائے گا، پہاڑ کے برابر۔ کہاں کھجور کا ٹکڑا اور کہاں پہاڑ۔ آخری بات یہ ہے، ایک ایسی نیکی ہے قیامت کے دن کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس نیکی کا موقع ہی نہیں ملے گا تو فائدے کی بات ہی چھوڑ دیجیے۔ ایک نیکی بچے گی جس کا موقع ملے گا، وہ ہوگا اللہ رب العالمین موقع دے گا ان لوگوں کو جن کے سینے میں قرآن تھا دنیا میں۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا کوئی نیکی نہیں ہے وہاں، صرف حساب دینا ہے وہاں، لیکن کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن نے سینے میں قرآن لے کر گئے ہوں گے۔ اللہ کہے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھو اور چڑھتے جاؤ جنت کے درجات، جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن قیامت کے دن شفیع سفارشی بن کر آئے گا تمہارے لیے، اور جن لوگوں کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا قیمتی فرمان ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، پورے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جو اللہ کے خاص ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جن لوگوں کا تعلق قرآن سے خاص طور سے ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ صرف حافظ قرآن عالم قرآن، سب لوگ جن کا تعلق قرآن سے ہے وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ قرآن والے ہو جائیے، آپ اللہ والے ہو جائیں گے، اور یہ یاد رکھیں اس میں کوئی بہانہ نہیں۔ ابھی میں صبح ایک تقریر سن رہا تھا، پاکستان کے ایک عالم بہت بڑے، انہوں نے پاکستان کے ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، کچھ سالوں پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، بدیع الدین شاہ راشدی، کہتے ہیں ان سے ہم نے جب سوال کیا کہ آپ قرآن بہت پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھ لیتے ہیں ایک دن میں؟ کہا کہ گھر میں رہتا ہوں تو زیادہ نہیں پڑھ پاتا، ایک دن میں 2-3 پارے ہی ہوتے ہیں پڑھ کر مصروفیت کی بنیاد پر، لیکن سفر میں ہوتا ہوں تو 8-10 پارے 12 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ کہا سفر میں زیادہ پڑھ لیتے ہو؟ کہا سفر میں کوئی کام ہی نہیں رہتا سوائے سفر کے، اس لیے سفر میں زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں نہ ہم سے سفر میں ہوتا نہ حضر میں ہوتا، ہم اپنی زندگی کو چیک کریں کب سے آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ صحابہ کرام کو روکنا پڑتا تھا اتنا مت پڑھو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی شکایت کی گئی تھی، باقاعدہ ان کے والد نے شکایت کیے تھے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، صرف عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تھا قرآن کتنے دن میں پڑھتے ہو؟ کہا ایک ہی رات میں پورا پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا ایک ہی رات میں پورا پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے بندو، یہ ایسی نیکی ہے جو صرف قیامت کے دن یہی ایک نیکی کا موقع ملے گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ مختلف ایسی نیکیاں ہیں جو خاص موقعوں پر اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام نیکیوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پر ثابت قدم رکھے اور توحید پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔